نبی کا مقام اونچا ہے یا ولی کا مقام اونچا ہے؟ کان کھلے میرے بھائی، ولایت کا جھنڈا بلند کرنے والے، قبروں کا سجدہ کرنے والے، قبروں سے نفع نقصان کی امید رکھنے والے، بعض عورتوں کو قبروں کا طواف کرانے والے، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی سے مانگا کرتے ہیں، لیکن اللہ تک ہماری بات نہیں جاتی، اس لیے درمیان میں ان قبر والوں کو لیا کرتے ہیں، ان ولیوں کو لیا کرتے ہیں۔ میں تم سے پوچھا کرتا ہوں کہ تم نماز پڑھتے ہو، درمیان میں کسی ولی کو نہیں لاتے، تابع امام کے واسطے اللہ کے نماز پڑھتے ہو، تمہاری نماز ہو جاتی ہے، تم روزہ رکھتے ہو، درمیان میں کوئی ولی نہیں لاتے۔ اللہم انی لک صمت و بک آمنت، یہ کہہ کر آپ کھجور کھا لیتے ہو، پیران پیر کی نیاز نہیں دلاتے ہو، خواجہ کی نیاز نہیں دلاتے ہو۔ تمہارا روزہ چڑھ سکتا ہے، تمہاری نماز چڑھ سکتی ہے، تمہارا حج ہو سکتا ہے، تمہاری زکات نکل سکتی ہے، تمہارا صدقہ خیرات ہو سکتا ہے، تو پھر تمہیں بچے دینے کے لیے پیر چاہیے؟ نماز سب سے قیمتی عبادت بغیر پیر کے واسطے کے اللہ تعالیٰ تک جا رہی ہے۔ روزہ عبادت، حج عبادت، زکات عبادت، اس کے لیے کوئی دلال نہیں، کوئی ایجنٹ نہیں، کوئی بروکر نہیں، تجھے بچہ دینے بروکر چاہیے۔ عقل مر گئی تیری۔ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل۔ قرآن نے کہا عقل رکھتے ہیں، عقل کے پیدل ہیں، سمجھتے نہیں، آنکھ رکھتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں، کان سے سنتے نہیں، دل رکھتے ہیں، دل سے پہچانتے نہیں۔ قرآن نے کہا ارے قبر کے پجاریوں، غیر اللہ سے نفع اور نقصان کے امیدواروں، اولئک کالانعام، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، کتوں کی طرح ہے، یہ گدھوں کی طرح ہیں، یہ سوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل۔ قرآن نے کہا بلکہ یہ ان سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ ایک بات بتاؤ، اولاد ہو گئی، اولاد کو کس نے دیا؟ بچہ جب آیا تو چٹھی لے کر آیا ہے کوئی دنیا میں؟ مجھے بتائے۔ میں سلیم چشتی کی مزار پر گیا تھا اور میری جورو کو لے کر گیا تھا، مجھے 20 سال ہو گئے، میں تمام ڈاکٹروں کو کھنگال ڈالا، تمام حکیموں کو کھنگال ڈالا، تمام ویدوں کو کھنگال ڈالا، تمام عاملوں کو، جادوگروں کو، تمام پلیتوں کو گھول کر پی لیا، کیرلا کے تمام ناریلوں کو بنڈل بنا کر گھر میں لگا دیا، اور تمام لیمو کے باغوں کا کنٹراکٹ لے کر میں نے جو ہے اتارا کرا دیا، لیکن میرے بیوی کے بچہ نہیں ہوا۔ سلیم چشتی کے مزار کو گیا، خواجہ کے دربار میں گیا، پیران پیر کے دربار میں گیا، خواجہ نے مجھے بچہ دے دیا، پیران پیر نے مجھے بچہ دے دیا۔ تیرے باپ نے جب تیرے بچہ آیا تھا تو چٹھی دے کر بھیجا تھا کہ پیران پیر نے دیا؟ بتاؤ کس نے بتایا؟ بچہ کس نے دیا؟ فیصلہ تو نہیں ہوا نا کہ پیران پیر نے دیا ہے یا اللہ نے دیا ہے۔ کاروبار بگڑ گیا، گیا خواجہ کے دربار میں، گیا پیر کے دربار میں، مسجد بیکار ہو گئی، اللہ ریٹائرڈ ہو گیا، اللہ بوڑھا ہو گیا، اللہ تو نہیں دے سکتا، کعبے والے تو نہیں دے سکتا، مسجد نبوی کے مالک تو نہیں دے سکتا، قرآن کے اتارنے والے تو نہیں دے سکتا، اور نوح کے سفینے کو نجات دلانے والے تو نہیں دے سکتا، لوط کی اجڑی ہوئی بستی میں لوط کو پناہ دینے والا تو نہیں دے سکتا، اور گہرائی اور تنہائی اور تاریکی کے سمندر میں یونس کو پناہ دینے والا تو نہیں دے سکتا، پیغمبروں کو پناہ دینے والا تو نہیں دے سکتا، تو ریٹائرڈ ہو گیا، اب میں جا رہا ہوں خواجہ کے دربار میں، اور کاروبار سدھر گیا۔ فرض کرو کاروبار سدھر گیا، اب یہ جو کاروبار سدھرا، اب یہ پتا نہیں نا کہ کس نے کاروبار کو سدھارا، ہو سکتا ہے خواجہ نے سدھارا ہو سکتا ہے اللہ نے سدھارا، دو بھی ہے نا، چٹھی تو نہیں ملی ہے نا، اگر چٹھی ملی ہے تو لا، ہم بھی جو ہے وہاں پر جا کر سر پٹک پٹک کر سر کو زخمی کر لیں گے، ہم بھی چادریں چڑھائیں گے، ہم بھی عرس کریں گے، ہم بھی قوالی کریں گے، ہم بھی ناچ گانا کریں گے، چٹھی نہیں ہے۔ قرآن شریف نے کہا سورہ نجم کے پہلے رکوع کے اندر، یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں کہ ان باتوں کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اور ان کے پاس کوئی حجت نہیں۔ یہ کلام پاک کے سورہ نجم کا پہلا رکوع ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو بغیر دلیل کے کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، لڑکیاں پیدا ہو رہی تھی، اللہ دینے سے عاجز آ گیا تو ولی کے دربار میں ولی باں نے تجھے جو ہے اما جان بابا جان نے تجھے لڑکا دے دیا، چٹھی تو نہیں ملی نا،
اچھا صاحب لڑکی کے ملنے میں چٹھی نہیں ملی، لڑکے کے ملنے میں چٹھی نہیں ملی، خیر و برکت کاروبار میں آنے میں چٹھی نہیں ملی، کوئی بیمار تھا لاکھ علاج کیا شفا یاب ہو گیا خواجہ کے دربار میں جانے سے، لیکن حقیقت جو ہے چٹھی نہیں ملی کہ خواجہ نے تجھے شفا دی ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے بھی دی ہو سکتا ہے تیرے عقیدے کے مطابق خواجہ نے بھی دی ہو، چٹھی تو نہیں ملی نا۔ ایک کام کریں گے غیر اللہ کے نفع اور نقصان کے پجاری، قبروں کے پجاری، آج امتحان ہو جائے، آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، ایک وہ نوجوان لا جس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہو جاتا نا کہ نوجوانی میں سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، بڑھاپے سے پہلے بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، یا ایک حبشی کالا کلوٹا کوئی غلام لے کر آ، کوئی کالا نوجوان لے کر آ، کوئی لونڈی لے کر آ، چلے جائیں گے ہم کسی بابا کے دربار میں، اولاد کا آنا ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ وہ چٹھی لے کر آیا ہو کہ خواجہ نے دیا ہے یا باجا بجانے والے نے دیا ہے، پیر نے دیا ہے یا پیر کو دینے والے نے دیا ہے، چٹھی نہیں آئی ہے، لے جائیں گے اس سفید بال والے کو، خواجہ سے کہیں گے کہ خواجہ جب تک ہمارے سر کے بالوں کو سیاہ نہ کر دے ہم تیرے دربار کو نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیں اللہ کے علاوہ کیا خواجہ ان کے بالوں کو سفید سے کالا کر دے گا؟ قرآن شریف نے کہا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اے لوگوں سمجھ سے کام لو، اللہ کے علاوہ جن لوگوں سے تم نفع مانگتے ہو اور جن لوگوں سے تم نقصان مانگتے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ الہم ارجلی، کیا ان کے ہاتھ ہیں، کیا ان کے پیر ہیں؟ اور پھر قرآن شریف نے کہا ان الذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم بلایا کرتے ہو کھجور کے چھلٹے کے، کھجور کے بیج کے اوپر جو باریک جھلی آتی ہے اس جھلی کو وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ پھر قرآن شریف نے کہا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ایک پیر کو کیا بلاتا ہے، ایک بابا کو کیا بلاتا ہے، ایک مزار کو کیا بلاتا ہے، ایک عرس والے کو کیا بلاتا ہے، پوری دنیا والے کے باباؤں کو بلا لے، پوری دنیا کے داتاؤں کو بلا لے، پوری دنیا کے فقیروں کو بلا لے، پوری دنیا کے عرس والوں کو بلا لے، اور قرآن شریف کہتا ہے کہ ان کو تو کہہ کہ کسی انسان کو، مرے ہوئے انسان کو زندہ کرنا دور کی بات نہیں، اور کسی زندہ انسان کو مارنا، کسی بوڑھے کو جوان بنانا اور کسی بوڑھے کو، کسی نوجوان کو بوڑھا بنانا، کسی مرد کو عورت بنانا، کسی عورت کو مرد بنانا، کسی کو بچے دینا دور کی بات، ان سے کہو کہ ایک مکھی کو وہ پیدا کر کے دکھا دیں، ایک مکھی کو پیدا کر کے دکھا دے۔ نہیں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے تم ولیوں کو جمع نہ کرو، تم اقطاب کو جمع نہ کرو، تم باباؤں کو جمع نہ کرو، تم اما جان بابا جان کو جمع نہ کرو، تم مزاروں والوں کو جمع نہ کرو، پورے انسان جمع ہو جاؤ، پورے نبیوں کو جمع کر لو، پورے رسولوں کو جمع کر لو، زمین والوں کو جمع کر لو، مرے ہوئے کو جمع کر لو، اور سمندر کی مخلوق کو جمع کر لو، اور جنات کی مخلوق کو جمع کر لو۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، نکل جاؤ زمین کو چیرتے ہوئے اور پھاڑ لو آسمان کو چیرتے ہوئے، آگے بڑھ جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم جہاں جاؤ گے میری بادشاہت کو پاؤ گے، تم جہاں جاؤ گے میری قدرت کو پاؤ گے۔ قرآن شریف میں چیلنج کے ساتھ کہا پورے انسان جمع ہو جائے اور پورے جنات جمع ہو جائیں اور پار کر ڈالیں زمین کو، اور خلا لگا خلاؤں کو پار کر ڈالیں، آسمانوں کو چیر ڈالیں، لیکن اللہ کی قدرت ہوگی۔ اور قرآن شریف نے چیخ کر کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم تمام کے تمام محتاج ہو اور اللہ کی ذات غنی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات قابل تعریف ہے۔